نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے انسان کے لیے شیطان کھلم کھلا دشمن ہے۔ شیطان انسان کے لیے کھلم کھلا دشمن ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو ہے انسان کے لیے کھلم کھلا دشمن ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن خود کہتا ہے، قرآن شاہد ہے، قرآن گواہ ہے کہ ایمان والوں کے لیے شیطان دشمن ہے۔ انسان کو صحیح کام کرنے نہیں دے گا، انسان کو طرح طرح کی بات بھٹکائے گا، طرح طرح کے وجوہات ان کے دماغوں میں لائے گا، للچائے گا، بھٹکائے گا، اور کہے گا کہ تو جو ہے کیوں چل رہا ہے، تو سیدھے راستے پر کیوں چل رہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، وہ انعام والے راستے پہ لے جانے کو بھٹکائے گا۔ یہ شیطان کا کام ہے، یہ شیطان مردود ہے۔ اللہ کے پاس وعدہ کر کے آیا، اللہ نے کہا تو ہٹ جا، یہاں سے ہٹ جا، تیرا کوئی ضرورت نہیں، تو یہاں سے ہٹ جا، تو یہاں سے چلا جا۔ تو شیطان نے کہا کہ میں تو جاؤں گا، میں تو چلے جاؤں گا، یہ بات تو پکی ہے، یہ بات تو سچی ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں، لیکن تیرے بندے کو میرا پیٹ بھرے گا، تیرے بندوں کو بھٹکانے سے ہی میرا پیٹ بھرے گا۔ مجھے سکون اس وقت آئے گی جب تیرے بندوں کو تیرے راستے سے بھٹکاؤں گا، تب مجھے سکون آئے گی۔ اللہ نے کہا اے شیطان تو مردود ہے، تو شیطان ہے، تو لعین ہے، تو کیا بھٹکائے گا، تو کیا بھٹکائے گا، تو اسے کیا سیدھے راستے سے لے جائے گا اچک کر۔ اللہ نے کہا او شیطان تو اسی کو بھٹکائے گا جو تیری جیسی ہوگا، تو اسی کو بھٹکائے گا، کل قیامت کے دن دوزخ کے آگ میں تجھے بھی پھینک دوں گا، تیرے جیسے چلنے والوں کو بھی پھینک دوں گا۔ میرے عزیز و دوستو، ایک اللہ کے ولی جن کی 40 سال ہو گئی، لیکن ایک وقت کی نماز تو نماز، تکبیر اولیٰ بھی بہت نہیں۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، وہ ایسے تھے۔ آج تو کتنی نمازیں ہماری ایسی تیسی ہو جاتی ہے، فجر جاتی تو ظہر جاتی، عصر جاتی، مغرب جاتی، عشاء جاتی۔ میرے عزیز دوستو، تہجد کی نماز تو دور کی بات، اشراق کی نماز تو دور کی بات، چاشت کی نماز تو دور کی بات، اوابین کی نماز تو دور کی بات ہے، وہ تو ہمارے فرض نماز کی لالے پڑے ہیں۔ لیکن اللہ کے وہ ولی ہے 40 سال جن کی ہو گئی، ایک بھی ان کی نماز قضا نہیں۔ نماز تو نماز ہے، تکبیر اولیٰ تک کہ ان کی فوت نہیں ہے، ایک بھی تکبیر اولیٰ ان کی چھٹی نہیں ہے۔ ایسے پکے سچے جو ہے اللہ کے ولی، لیکن شیطان کو بڑا فکر ہوا، میں نے جو ہے اس گاؤں والا کو میں نے بھٹکایا، میں نے مدنا پور والوں کو بھٹکایا، میں نے کھڑگپور والوں کو بھٹکایا، میں نے کولکتہ والے کو بھٹکایا، میں نے چنئی والے کو بھٹکایا، نہ جانے دنیا کے کونے کونے کے لوگوں کو بھٹکایا، لیکن یہ اللہ کا ولی ایسا ہے اس کی ایک بھی نماز قضا نہیں، یعنی کہ ایک بھی نماز قضا نہیں ہے۔ ارے یہ انسان کی اگر ایک وقت کی نماز قضا کرا دو تو یہ کوئی کام کی بات ہے۔ کیرلا والا کو ہمیشہ میں سلا رہا ہوں، بنگال والوں کو ہمیشہ میں سلا رہا ہوں، کلکتے والوں کو ہمیشہ سلا رہا ہوں، لیکن یہ اللہ کے ولی ایسی ہے، ان کی ایک وقت کی نماز قضا نہیں۔ ان کی نماز اگر ایک وقت کی قضا کراؤں تو یہ کمال کی بات ہے، یہ جو ہے محنت کی بات ہے، یہ اصل اصول کی بات ہے، یہ اصل کام کی بات ہے۔ شیطان نے بڑا پلاننگ کر لیا کہ اس اللہ کی ولی کی نماز ضرور قضا کرواؤں گا۔ شیطان نے پلاننگ کر لیا، شیطان نے پلاننگ کر لیا کہ اس اللہ کے ولی کی نماز ضرور قضا کرواؤں گا۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، ذرا دماغ سے نہیں بلکہ دل کے دماغ سے،
دل کی کان سے سنو میں کیا کہنے جا رہا ہوں، میں کیا بتانے جا رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء اللہ کی زندگیوں کی بات میں بتا رہا ہوں، اولیاء اللہ کی کارگزاری کی بتلانے جا رہا ہوں۔ وہ اللہ کے ولی جن کی 40 سال کا عرصہ گزرا، لیکن ایک وقت کی جو ہے نماز کی تکبیر اولیٰ بہت نہیں۔ شیطان جو ہے آدھی رات تو پلاننگ کیا کہ آج گھی مسکا کھانا پڑے کھاؤں گا، تیل لانا پڑے لاؤں گا، زیتون کا تیل لاؤں گا، نورانی تیل لاؤں گا، لقمانی حیات تیل لاؤں گا، اور سویابین تیل لاؤں گا۔ نہ جانے کیا کیا تیل انہوں نے مہیا کیا، نہ جانے کیا کیا تیل کو انہوں نے جمع کیا، اور گھی مسکا کھا کر اچھا باڑی بنایا، تندرست ہوا کہ آج اس اللہ کے ولی کی نماز ضرور قضا کرواؤں گا، آج ضرور قضا کرواؤں گا۔ اتنی پلاننگ کیا، اتنی کوشش کیا، اتنی جو ہے اپنے سازش کیا کہ ان کی نماز ضرور قضا کرواؤں گا، ان کی نماز قضا کر کے رکھوں گا، کتنا بھی کچھ ہو جائے، کتنا بھی کچھ ہو جائے۔ وہ اللہ کے ولی تھے اور کھائے پیے سو گئے، نیند آ گئی، کھائے پیے سو گئے، ان کو نیند آ گئی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ان کو نیند آ گئی، اور جب نیند آ گئی تو وہ ہمارے جیسے تو نہیں، کھائے پیے وہ بھی انسان تھے۔ اب آدھی رات پلاننگ کیا، آدھی رات کے بعد شیطان گھی مسکا کھا کر باڑی بنا کر ساتھ میں تیل لے کر اللہ کے ولی کے دروازے پہ اندر آ گیا، اور آ کر کے میرے عزیز و دوستو آ کر کے ان کے پیر کو دبا رہا ہے، سر میں تیل مالش کر رہا ہے، ہاتھ کو دبا رہا ہے۔ اتنی بہترین طریقے سے محنت کیا، اتنے بہترین طریقے سے ان کا خدمت کیا، پیر دبایا۔ وہ بھی انسان تھے، آنکھ لگ گئی اور ان کی فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ میرے عزیز و دوستو، ایسی طریقے سے خدمت کی، ایسی طریقے سے ان کا سر کو مالش کیا، ایسی طریقے سے ان کا پیر دبایا، ایسی طریقے سے ان کا خدمت کیا۔ سردی کا موسم تھا اور اوپر سے جو ہے مخمل اوڑے ہوئے تھے، کمبل اوڑے ہوئے تھے، اسی طریقے سے خدمت کیا۔ وہ بھی انسان تھے، آنکھ لگ گئی، فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ میرے عزیز و دوستو، فجر کی نماز قضا ہو گئی، اور وہ اللہ کے جو ہے میرے عزیز و دوستو اس حکم سے، اللہ کے حکم سے پیمانہ کرنے کے، اللہ کے حکم کی جنازہ نکل گئی۔ تو ہمارے جیسے نہیں، نماز قضا ہوئی تو ہوئی، نماز پڑھے تو پڑھے، نہیں تو نہیں، آج نہیں تو کل پڑھ لیں گے، کل نہیں تو پرسوں پڑھ لیں گے، پرسوں پڑھ لیں گے۔ وہ تو ہمارے جیسے نہیں، فجر کی نماز قضا ہو گئی، اور شیطان نماز قضا کرا کر جو ہے دھوپ نکل گیا، اجالا نکل گیا۔ جب ان کی نیند کھلی تو اللہ اللہ کہہ رہے، افسوس کرتے جا رہے، اللہ میری نماز قضا ہو گئی، پروردگار میں کیا منہ دکھاؤں گا، پروردگار تو معاف کر دے، پروردگار تو معاف کر دے۔ شیطان ان کی نماز قضا کروا کر کے جو ہے ناچ رہا تھا، بیلون کے جیسے ناچ رہا تھا، کود رہا تھا، اور شیطان سوچا کہ میں نے ایک ایسے شخص کی نماز قضا کروا دی جن کی 40 سال سے ان کی تکبیر اولیٰ تک کے فوت نہیں تھی۔ اب دوسرے دن اب جو ہے اتنا روئے، اب جب جو ہے ناچ رہا تھا، وہ تو ہمارے جیسے نہیں، نماز قضا ہوئی تو ہوئی، ظہر میں ادا کر لیں گے، ظہر میں گئی تو عصر میں پڑھ لیں گے، عصر کی گئی تو مغرب میں۔ وہ تو ایسے نہیں، جیسے ان کو احساس ہوا، جیسے وہ صبح سے اٹھے، نماز جو ہے اٹھنے کے بعد جو ہے وضو کری اور جانماز بچھا کر اللہ کے سامنے نماز پڑھ کے جو رونا شروع کر دیے، پروردگار تو معاف کر دے، پروردگار کمزور ہوں معاف کر دے، پروردگار ضعیف ہوں معاف کر دے، پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی تو معاف کر دے۔ اتنی رو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اتنے رو کر کے دعا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، او میرے بندے، تم نے جان بوجھ کر نماز قضا نہیں کیا، تیری نماز جان بوجھ کر نہیں چھوٹی، شیطان کے بھٹکاوے میں آ کر کے تیری نماز قضا ہو گئی۔ اے میرے بندے، تو جتنا رو رہا ہے، میں بھی رحمت کا سمندر رکھتا ہوں، ایک نماز گئی تو کیا ہوا، میں تیرے اعمال نامے میں 10 فجر کا ثواب لکھ دیتا ہوں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ نے کہا کہ میں تجھے 10 فجر کا، 10 تہجد کا ثواب لکھ دیتا ہوں۔ شیطان جو ناچ رہا تھا، صرف جو ہے ناچ رہا تھا بیلون کے جیسے، فٹ بال کے جیسے،
جب اللہ نے ایک نماز اس کی جو ہے غائب کروایا شیطان نے، تو اس کو 10 فجر کی 10 تہجد کے ثواب مل گئی۔ تو شیطان کو جب پتہ چلا تو پہلے تو ناچ رہا تھا بیلون کے جیسے، اب ناریل کے جیسے سر پٹک رہا ہے کہ میں نے 1 روپیہ چوری کر کے مصیبت کر دیا، اس کے اللہ نے 10 روپیہ عنایت فرما دیا۔ 1 روپیہ چوری کر کے میں نے مصیبت کر لیا، اس کے اللہ نے 10 روپیہ دے دیا۔ اب تو سر پٹکتے رہا، ناریل کے جیسے پٹکتے رہا۔ اب رات جیسے آئی، اب بولے سب کو سلاؤں گا بعد میں، پہلے ان کو جگاؤں گا، مسجد میں بھیجوں گا، اس کے بعد پھر دیکھوں گا۔ آیا شام کے ٹائم میں، اور میرے نبی نے فرمایا کہ پہلے کے زمانے میں شیطان جو ہے نظر آیا کرتا تھا۔ آج شیطان کو نظر آنے کا کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ انسان کے نسوں میں شیطان گھسا ہوا ہے، نظر آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس زمانے میں شیطان نظر آیا کرتا تھا۔ تب دیکھو یہ جو اللہ کے ولی جو سو رہے تھے، 40 سال سے ان کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں تھی، اب یہ آرام کر رہے تھے۔ اب دوسرے رات میں آیا، آنے کے بعد جو ہے اچھا اوڑھ کے لباس پہن کے آیا، آنے کے بعد زنجیر کھٹکھٹا رہا ہے، پلیز اٹھیے، پلیز اٹھیے، پلیز اٹھ جائیے۔ اور انہوں نے جو ہے دروازہ کھولا، بولے کون ہے، کیا بات ہے اتنے؟ اب تہجد کے پہلے سے آ کر زنجیر کھٹکھٹا رہا ہے، ان کو جو ہے آواز لگا رہا ہے زنجیر کھولے، اور باہر نکل کے دیکھے تو کھڑا ہوا ہے۔ بولے کون ہوں؟ بولے کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، میرا نام کیا، میرے باپ کا نام کیا، میرے خاندان کا نام کیا، میرے گلی نمبر کیا، سب میں بتاؤں گا، پلیز آپ پہلے جائیے، وضو کیجئے، جو ہے نماز سے فراغت حاصل کیجئے، اس کے بعد میں یہی بیٹھا رہتا ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، میرے باپ کا نام، میرے جنم کنڈلی سب آپ کو بتاؤں گا۔ تو اللہ کے ولی نے کہا کہ بہت نیک آدمی ہے جو اتنے جلدی اٹھانے آئے، لیکن جلدی اٹھائے تو میری نماز اور قرآن کی تلاوت، تسبیحات اور زیادہ موقع زیادہ مل گیا، اللہ ان کو اچھا رکھے۔ اب نماز پڑھے، نماز پڑھ کے فارغ ہو کر آئے تو اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے۔ تو اللہ کے ولی نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہو، آپ کا کیا نام ہے، آپ کہاں سے آئے ہو، آپ کا ایڈریس کیا، آپ کو میں پہچانا نہیں۔ بولے کہ نہیں اٹھاؤں گا تو کیا میں سر پھوڑوں گا، نہیں اٹھاؤں گا تو کیا سر پھوڑوں گا، سر کو کے ناریل کے جیسے پھوڑوں گا؟ ارے کل میں تم کو سلا دیا تھا، تم بھی بڑے عجیب ہو، تمہارا اللہ میاں بھی بڑا عجیب، کل میں نے تم کو سلا دیا تھا، نماز قضا ہو گئی، قضا پڑھ کے نکل جانا چاہیے تھا، تم نے اتنا رو رو کر کے تم نے دعا کیا، اتنا رو رو کر کے تم نے دعا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے 10 تہجد 10 فجر کا تم کو ثواب دے دیا۔ بھیا 1 روپیہ ملتا ہے تم کو، 1 ہی روپیہ ملے، 10 روپیہ میں تمہیں کیوں اللہ سے دلانے جاؤں، اسی لیے میں اٹھانے آیا۔ تو بولے لوگ تو بڑا، بولے آپ کون ہیں؟ بولے مجھے تو لوگ شیطان کہتے ہیں۔ تو بولے شیطان نہیں بلکہ جو ہے مجھے لوگ شیطان کہتے ہیں۔ تو اللہ والوں نے، اللہ کے ولی نے فرمایا کہ لوگ شیطان کہتے ہیں، تم شیطان تو نہیں ہو، تم تو بہت اچھے ہو۔ تو جب اپنی اصلیت کو بتایا کہ کل میں نے آپ کو سلا دیا تھا، آپ نے اتنے روئے، ایسے روئے، اللہ نے 10 تہجد 10 فجر کا ثواب دلا دیا۔ تو اس لیے بھیا 1 روپے جب تم کو ملتا ہے تو 10 روپے کیوں تم کو اللہ سے دلواؤں، اسی لیے میں تم کو جگانے آیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کے لیے کھلم کھلا دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو راہ مستقیم پر چلنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سونے کے رحل پہ اللہ کا کلام ہے، اور آپ کے تمام رفتار کو میرا سلام ہے۔ السلام علیکم وما علینا الا البلاغ۔